لوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے یہ خوشیاں، عید کی خوشیاں ہمیں عطا فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 عیدیں دی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. عید الفطر جس میں تقوی آدمی کا شعار بن جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی شعار بن جاتا ہے، رمضان ختم ہوتے ہوتے آدمی متقی ہو جاتا ہے، اس کے اندر تقوی آ جاتا ہے، اور اس تقوی کی عملی شکل، اس تقوی کا عملی مظہر قربانی کی شکل میں عید الاضحیٰ میں وہ دیتا ہے. اور عید الاضحیٰ اس کے تقوی کا ایک عملی مظہر ہے، وہ اپنے تقوی کا اظہار اس میں کرتا ہے. تو دوستو عزیزو، 20 منٹ کا یہ خطبہ ہمارے ساتھ جاری رہے گا، زیادہ وقت ہم آپ کا نہیں لیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں اور کچھ باتیں اس پس منظر میں ہم جاننا چاہیں گے کہ عید و قربان جو ہم مناتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے. ویسے ایک مسلمان کی ساری زندگی فدا اور قربانی پر مشتمل ہے، ساری چیزیں اس کی فدائیت مانگتی ہیں. جب سے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شہادت اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو وہیں سے اس کی مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں ہوتا، ساری چیزیں اس کی قربانی مانگتی ہیں. وہ حرام کھانے سے بچ جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے بچ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کی صدائیں اور اذان کی آوازیں اس کے آرام کی قربانی مانگتی ہیں، اور قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قربانی مانگتے ہیں. تو جب سے وہ کلمہ شہادت منہ زبان سے کہہ لیتا ہے اسے بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں. 5 وقتہ نمازیں آدمی کو آرام کی قربانی دینی پڑتی ہے، روزہ رکھتا ہے تو خواہشات جو اچھے کھانے پینے کی ہے اس کی قربانی اس کو دینی پڑتی ہے. زکوٰۃ دیتا ہے، بہت نفیس مال جس سے اسے محبت ہے اس مال کو زکوٰۃ کی شکل میں ادا کرتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام جنہوں نے مختلف قسم کی قربانیاں دی. ایک ماں ہے، ایک عورت ہے جو اپنے آرام کو تج کر ماں کے روپ میں بچوں کی خدمت کرتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، اور وہ بہت ساری قربانیاں دیتی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قربانی کی عید مسلمانوں کی ساری زندگی لمحہ لمحہ قدم قدم قربانی مانگتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی یاد قربانی کی عید کے موقع پر ہم تازہ کرتے ہیں، بھلے ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں اور اس کے گوشت کو کچھ کھا لیتے ہیں، کچھ تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہم نے کہا کہ اصل مقصود یہ نہیں ہے. جیسے اللہ نے کہا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. یہ قربانی کی عید یہ ساری کی ساری 3 ایسے شخصیتیں ہیں جن سے بندی ہوئی ہے. 3 لوگوں کی قربانیاں ہیں، ایک باپ کی، دوسرے بیٹے کی، اور تیسرے اس ماں کی، اس عورت کی دوڑ دھوپ جو صفا اور مروہ کے درمیان تھی، ہاجر جو تڑپتی تھی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی تھی. یہ ساری قربانی آدمی کو اس پس منظر میں لے جاتی. جب وہ عید قربان میں بکرا ذبح کرتا ہے تو یہ ساری باتوں کو سوچتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑا لقب دینا چاہتے تھے، بہت بڑے انعام سے نوازا جانا چاہتے تھے، خلیل اللہ کا لقب دینا چاہتے تھے کہ یہ اللہ کا دوست ہے. یہ لقب غیرے کو نہیں ملتا، ایسے ویسے کو نہیں ملتا. جیسے کچھ اللہ تعالیٰ مرتبہ دینا چاہتے تھے، آزمائش بھی ویسے ہی سخت رکھی. پہلے مرحلے سے جب سے آنکھیں کھولی شرک
اور بتوں میں جہاں شرک ہوتا تھا، جہاں بت پوجے جاتے تھے، ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی اور انہیں یہ چیزیں برداشت نہیں ہوئی. ان کو توحید پسند تھی. اور بالکل آج ہمارے بچے جس ماحول میں پلتے ہیں، قدم قدم پر گناہ ان کو دعوت دیتے ہیں. خواتین کو بے پردگی کی دعوت ہے، فیشن کی زندگی کی دعوت ہے، ننگے پن کی دعوت ہے، لوگوں کو شراب کی دعوت ہے، بد اخلاقی کی دعوت ہے، افیون، چرس، گانجا، ایسی تمام چیزوں کی دعوت ہے ہمارے نوجوانوں کو. بالکل یہی ماحول اس زمانے کا تھا ابراہیم علیہ السلام کا. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آج بھی آپ لوگوں میں ابراہیم جیسے شخص کو ڈھونڈ رہی ہے کہ کوئی ایسا اخلاق والا شخص آ جائے گا جو اس شرک اور اس بت پرستی سے ناراض ہوگا. ابراہیم علیہ السلام ایسے ماحول کو پسند نہیں کیا جس میں شرک ہو رہا تھا، بت پرستی ہو رہی تھی. بس انہوں نے ایک ہی بات کہی، انی ذاہب الی ربی سیہدین. مجھے یہ آپ کا ماحول پسند نہیں آتا جہاں شرک ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید نہ ہو، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ ہو، وحدہ لا شریک کے سامنے لوگ سجدہ ریز نہ ہو، بتوں کو پوجے جاتے ہو. مجھے یہ آپ کا ماحول پسند نہیں آتا. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ایسے کہیں کہ مجھے یہ مشرکانہ ماحول پسند نہیں آتا، میں اس مشرکانہ ماحول کو بدل کر رکھوں گا اور توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دوں گا. کتنے بازوؤں میں ہمت ہے. آپ میں سے کتنے کے دلوں میں یہ جذبہ امنڈ رہا ہے کہ میں ایک داعی بنوں گا، میں ویسے ہی دعوت کا کام کروں گا جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور ان بت قدوں کو ایسے کیا کہ وہاں سے توحید کا بول بالا ہوا، توحید پرست پیدا ہو، اور انہوں نے اس کے لیے ہجرت کیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے بس میں ہے یہ ماحول، یہ ملک جہاں مسلمانوں کے خلاف مختلف طریقے سے مختلف ہتھ کنڈے لوگ استعمال کرتے ہیں کہ اس آواز کو دبا دیں، مسلمانوں کو ختم کر دیں، انہیں ان کے دین سے الگ کر دیں. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ لوگ ہمیں ہمارے دین سے الگ کر دیں؟ ارے جس کلمے کو ہم نے پڑھا ہے اسی کلمے کے تقاضوں کو لے کر جیتے ہیں، اسی کلمے پر ہم زندہ ہیں، اسی کلمے پر ہم مریں گے، اور اسی کلمے پر عرض محشر میں اپنے رب سے ملاقات کریں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کلمہ توحید پر مرے گا جنت اسی کی ہے. کتنے نوجوان ہیں جو اپنے دلوں میں جذبہ لیے ہوئے ہیں. ہمارے آس پاس بت نظر آ رہے ہیں اور ہمارے آس پاس بت پوجے جاتے ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ آپ کے دلوں میں وہ جذبہ ہو، جذبہ ابراہیمی ہو، وہ عالمگیر جذبہ، اور بالکل اسلوب بھی اچھا ہو. اور آپ دیکھیں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ ماحول پسند نہیں آتا، میں تو اپنے رب کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، اس علاقے کو چھوڑ رہا ہوں، مجھے یہاں سانس لینا گوارا نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ کہا سیہدین، میرا رب مجھے ہدایت دے گا، میرا رب مجھے راستہ بتلائے گا. رب پر یقین کیجئے، آپ کا رب آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑے گا. آپ کا رب آپ کی دستگیری کرے گا، آپ کا رب آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا، اس لیے کہ آپ حزب اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہے. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے. اسی بات کی تعلیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دی. کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین. اور ایک چیز اس پس منظر میں ہم آپ کو بتا دیں، انسان کی سب سے بڑی امید توحید کو بلند کرنے کے لیے، دعوت کا کام کرنے کے لیے اپنے اولاد کے ساتھ ہوتی ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی. رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ میں نے قوم کو ٹھکرا دیا، ان بت پرستوں کو ٹھکرا دیا، میں یہاں سے جا رہا ہوں، اے اللہ مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما. اللہ اکبر. آپ کی یہ نیک اولاد، آپ کے یہ بچے جنہیں ہمیں تھپک تھپک کر ہم گھروں میں سلاتے ہیں، ٹیوشن کے لیے تو جگہ دیتے ہیں، اسکول کے لیے تو جگہ دیتے ہیں، لیکن نمازوں کے لیے جگانا ہمیں مشکل ہے. ہم انہیں تھپک کے سلاتے ہیں، سو جاؤ بیٹا سو جاؤ. ولیکن یہ وہ اولاد ہے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے گی.
یہ اولاد ہے جو توحید کی آبیاری میں آپ کا ساتھ دے گی، اسلام کی سربلندی میں آپ کا ساتھ دے گی۔ اسی لیے انبیاء نے مانگی، دعائیں مانگی، زکریا علیہ السلام نے مانگا اور ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ دوستو عزیزو، اپنے اولاد کی فکر کیجئے، خاص کر اس زمانے میں، مادیت کا زمانہ، بد اخلاقی کا زمانہ، فحش کا زمانہ، فجور کا زمانہ، گناہوں کے دلدل میں پھنسنے کا زمانہ، افیون اور گانجوں میں پھنسنے کا زمانہ، ایسے زمانے میں اپنے اولاد کو سنبھالیے۔ اور ایک بات جو ہمیں اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے، بہت اہم بات، وہ یہ کہ انہوں نے ایک بات کی دعا کی، کہا اے اللہ نماز قائم کرنے کی ہدایت دے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے اللہ توفیق دے کہ یہ لوگ نماز کی پابندی کریں۔ اللہ اکبر، توفیق دے کہ یہ لوگ نماز کی پابندی کریں۔ اولاد کے معاملے میں سب سے بہترین چیز جس کو توجہ دینی ہے کہ اولاد نمازی بن جائے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ آپ کے لیے سب سے بڑی دولت ہے کہ آپ کا بچہ نمازی بن جائے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات کہی، کہا کہ اللہ توفیق دے کہ میری اولاد نمازی بن جائے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو، تنبیہ کرو۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم ایسا کرو کہ تم کعبۃ اللہ بناؤ، کعبۃ اللہ بناؤ، حکم ابراہیم کو ہوا۔ اگر چاہتے تو ابراہیم علیہ السلام خود بنا لیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ چلو میرے بیٹے کو بھی میرے ساتھ لیتا ہوں۔ بیٹا اور باپ دونوں نے مل کر بنایا تاکہ بیٹے کا دل اس کعبۃ اللہ سے لگا رہے۔ یہ پیغام ہے آپ کے لیے کہ اپنے بچوں کو اللہ کے گھروں سے جوڑیں، اللہ کے گھروں کی محبت کو ان کے دلوں میں پیدا کریں، ان کے دلوں میں پیدا کریں، کفر و شرک سے بغض اور نفرت ان کے دلوں میں پیدا کریں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو نفرت تھی اس ماحول سے، تو معلوم یہ ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک بات اور اس ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوتی ہے کہ مشرکوں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ اس ملک میں ہم بستے ہیں، ہمارے آس پاس مشرک ہیں، ان کے ہتھ کنڈے، ان کے عجیب طرح کی پالیسی ایسے ہیں کہ ہمارے دین سے ہمیں الگ کر دیں، لیکن مشرکین کے حق میں ہمیں ہمدردانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، بھلے وہ مشرک تھا، ابراہیم علیہ السلام ان کے دل نرم گوشہ رکھتے تھے، کہتے تھے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا القاب سے نوازا، کبھی صدیق کہا، کبھی نبی کہا، کبھی خلیل کہا اور کبھی امام کہا، کیسے کیسے مرتبے دیے۔ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی کیوں مانگی؟ کبھی آپ کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی کیوں مانگی؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ۔ کہا کہ جب بچہ دوڑنے کے قابل ہوا، 80 پر 5 سال کی عمر میں بچہ پیدا ہوا، اور بچہ جب بڑا ہوا اور دوڑ پھر رہا ہے، اور بچہ باپ کے سامنے دوڑتا ہے، لڑکھڑاتے چلتا ہے، تو باپ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، خواب میں کہا انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور نبی نے خواب دیکھا، کہا کہ اس بچے کو ذبح کر دیجیے، انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اللہ کا حکم ہے، لیکن باپ پھر بھی بچے سے اجازت مانگ رہا ہے کہ اللہ کا تو حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہو کہ بچے کا ایک یہ بھی ظاہر ہو جائے، بچے کا وہ ایمانی جذبہ بھی باہر آ جائے۔ تو بچے نے بھی کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جیسے آپ کی مرضی، اللہ نے جیسے آپ کو حکم دیا ہے آپ کر دیجئے۔ باپ کی یہ قربانیاں
بیٹے کی یہ فرما برداریاں، بیٹے کی باپ کی اطاعت، آپ میں سے جتنے اپنے بیٹے ہیں ان تمام کے لیے پیغام ہے کہ اپنے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کریں. باپوں کے لیے اپنے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کریں. وہ باپ ہیں، باپ، اس کے سامنے زور سے بات کرنا، گھور کر دیکھنا اور اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا، یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں. اور مشرک باپ کے ساتھ ابراہیم کا رویہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا ابت فعل ما، مشرک اپنے باپ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابت لما تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ بڑے احترام سے اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ جس ماحول میں ہم بس رہے ہیں ہمارے ساتھ مشرک ہیں، بھلے ان کے ہتھ کنڈے اور ان کا مکر و فریب ہمارے ساتھ برا ہے، لیکن ہمارا اسلام کہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. جب تک وہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے اسلوب ہے، مشرکین آئے تو کسی کو وادی بھر بکریاں دے دی، کسی کا اکرام کر دیا اور کسی کے ساتھ اچھائی سے پیش آیا، ایسے اخلاق سے پیش آئے کہ مشرک مسلمان ہوتے چلے گئے. اس ملک میں بستے ہوئے ہم اسی اخلاق کا اظہار کریں. اور اسی طرح ایک چیز ہمارے ساتھ یہ بھی آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کچھ اولاد کی حسن تربیت کی، نماز کی لیے ان کی دعا کی، اور ویسے ہی یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مادی چیزوں کی بھی دعا کی. کہا کہ یا اللہ مکے کی ان چیزوں میں برکت عطا فرما، وہاں کی چیزوں میں برکت عطا فرما، برکت کی دعا کی. دوستو عزیزو، وہی ایک اور آخری چیز میں آپ کو بتا دوں، ایک چیز جو اس سارے واقعے میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہم کو ملتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ماں کا وہ صبر، ماں کی وہ شفقت اپنے بچے کے لیے. ہاجر جو دوڑ رہی ہیں صفا سے مروہ تک اور بچے کے لیے تڑپتی ہیں کہ پانی نکل آ جائے، اور اس کا وہ صبر اور وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. بے آب و گیاہ زمین میں، اس چٹیل میدان میں ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم آپ ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں، کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر راضی ہیں. آج کی خواتین، آج کی عورتیں اللہ تعالیٰ پر اپنے بھروسے کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ پر اپنے توکل کو بھروسے کو اپنے اللہ تعالیٰ کے پر توکل کو، اللہ تعالیٰ پر بھروسے کو مضبوط کریں جیسے ہاجر نے کیا. یہ قربانی کی عید ہمارا خیال اس تمام پس منظر پر لے جاتی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ان آزمائشوں کو دیکھیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ان کے اس چیز کو بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس دہکتی ہوئی آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلشن بنا دیا، اور وہ پھول پتے آپ کے قدم چومنے لگے. کہا کہ ابراہیم ہے، اور ساری آگ کا گلشن، اور وہ آگ گلشن میں تبدیل ہو گئی اللہ کے حکم سے. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ عید، قربانی کی عید ان تمام چیزوں کی طرف لے جاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. ہم نے بتایا کہ پہلی بات تو ہمارے پاس یہ ہونی چاہیے کہ کفر و شرک سے کبھی سمجھوتا نہ ہو، بھلے وہ اصلی کافر ہو یا نام نہاد مسلمان جو قبر پرست ہو، جس کے ہاتھوں میں ڈوریاں ہوں، گلے میں ڈوریاں ہوں، جو قبروں کو سجدہ کرتا ہے. کتنے مسلمان ہیں مسلمان کا نام لیتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے ہیں، گلے میں ڈوریاں ہیں، ان ڈوریوں پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ کر. جب وہ ڈوریاں نکالی جاتی ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. اپنی زندگیوں سے کفر و شرک کو الگ کیجیے. اس قربانی کی عید سے سبق حاصل کیجئے کہ یہ قربانی کی عید جو آتی ہے جافشانی سکھانے کے لیے، رضا، تسلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح حوالے کرنے کے لیے قربانی کی عید آتی ہے. تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ انہی خیالات کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی قربانی پیش کیجئے اور یہ تصور کیجئے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھاوا پسند نہیں، ریاکاری پسند نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صرف آپ سے تقوی لینا چاہتے ہیں. جو چیز، جو نیت آپ بھیج رہے ہیں اس کو غلط ملت مت کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے بالکل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی قربانیاں
پیش کیجئے۔ تو اس موقع پر پھر اپنا خطبہ میں ختم کرتے ہوئے کہوں گا کہ آپ غریبوں مسکینوں کا خیال رکھیں، اور جیسے کچھ ہے کہ خود کھائیں اور اہل و عیال کو کھلائیں، اور اسی طرح قربانی کے جو مسائل کل کے جمعے کے خطبے میں ہم نے بیان کیے ہیں، تو آپ دعا پڑھ کر بسم اللہ اللہ اکبر جو مسنون دعائیں ہیں، آدمی ان دعاؤں کو پڑھ کر جانور ذبح کرے۔ بسم اللہ بسم اللہ، اگر بسم اللہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے، یا بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر اللہم ھذا منک ولک من، یعنی اے اللہ یہ جانور تجھ سے مجھے ملا ہے اور تیرے لیے ہے، یا اللہ مجھ سے قبول فرما۔ آدمی اپنا نام لے اور کہا کہ یا اللہ یہ جانور میری طرف سے ہے، نام لے سکتا ہے، اور اللہ، اور اسی طرح بہت ساری دعائیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، اور اسی طرح کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھ سکتا ہے، یا کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر جہاں تک ہو سکے خود قربانی اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کرے۔ وہیں اپنے خطبے کے آخر میں ایک بات کی گزارش ضرور اپنے بھائیوں سے کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی صفائی کو پسند فرمایا ہے، پاکی صفائی کو پسند فرمایا ہے۔ آپ بھی یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی گلی میں آپ کی کسی دوسروں کی تہوار کی وجہ سے، عید کی وجہ سے ٹریفک جام ہو جائے اور آپ کی گلی میں جمگھٹا جم جائے، تو دوسرے قوم کے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ آپ کے ذبیحہ کا خون گلی میں بہہ جائے، آپ کے ذبیحے کا گوبر گلی میں بہہ جائے، جس سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوں۔ پاکی صفائی کا لحاظ کیجئے، جانور ذبح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کسی کو تکلیف نہ ہو، بالکل پرامن ماحول میں ہم اپنی اس عید کو پورا کریں، اور ہمیشہ اس تصور کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس معمولی چیز کی قربانی مانگی ہے، ہم نے دے دی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی بھی قربانی کو دینے کی ضرورت پڑے، اپنے وقت کی، اپنے مال کی، اپنے جان کی، ہم حاضر ہیں۔ اے الہ العالمین، ہم ہر طرح کی قربانی کے لیے ہم حاضر ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی قربانیوں کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے حاضر ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ اے الہ العالمین، عید کے اس موقع پر تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ ان تمام کا تو ناصر بن جا، مددگار بن جا۔ اے الہ العالمین، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا یابی، شفا کلیہ عطا فرما، شفا عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں جو لوگ لاولد ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جو بچے ہیں انہیں اچھے جوڑے عطا فرما، اچھی بیویاں عطا فرما۔ جو لڑکیاں ہیں یا اللہ انہیں اچھے شوہر عطا فرما، اچھے اخلاق والے شوہر عطا فرما۔ اے الہ العالمین، مسلمانوں کو شریعت کا پابند بنا دے، ہماری عورتوں کو حیادار اور پاک دامن بنا دے۔ یا اللہ انہیں شرف اور انہیں ایسے اخلاق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے الہ العالمین، ہمارے جتنے مرحومین گزر چکے ہیں ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ اے الہ العالمین ان کی مغفرت فرما دے۔ اے الہ العالمین ہم تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔